السلام علیکم، حنیف سلیمان بول رہا ہوں۔ ماضی کے کراچی کے حوالے سے آج بھی میں اپنا ایک پیغام نشر کر رہا ہوں، اور جس علاقے کا ذکر کر رہا ہوں وہ دھوبی گھاٹ ہے۔ وہاں کی بات ہوگی آج کے اس پیغام میں۔ میری ایک وہی ریکویسٹ کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ مہربانی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔ کراچی کا دھوبی گھاٹ بھی نہ صرف غیر ملکی سیاحوں کے لیے بلکہ مقامی منچلوں کے لیے بھی بہت پرکشش رکھتا تھا۔ یہ شہر کی بیرونی حدود میں لیاری ندی کے کنارے واقع تھا، جہاں تک پہنچنے کے لیے کراچی کے چڑیا گھر کی طرف سے راستہ جاتا تھا۔ وہاں جا کر دیکھیں تو ایک جہان آباد نظر آتا تھا۔ سینکڑوں کی تعداد میں بھٹیاں اور حوض بنے ہوئے تھے کہ جس کے ساتھ سیمنٹ کے چھوٹے چبوترے ہوتے تھے جہاں پر وہ کپڑوں کو پٹک پٹک کر دھوتے تھے۔ ان کا سارا کاروبار ایک بہت ہی خوبصورت اور منظم انداز میں چلتا تھا۔ یہ لوگ اپنے پہلے سے مخصوص علاقوں میں گھر جا جا کر دھلنے والے کپڑے اکٹھے کرتے تھے، پھر خاتون خانہ کی موجودگی میں ان کو گنا جاتا اور وہ خاتون ان کپڑوں کی تفصیل اپنے پاس لکھ کر رکھ لیتی تھیں۔ اچھا، دھوبی ایک نہ مٹنے والی کالی سیاہی سے کپڑوں پر اس گھر کے لیے کوئی مخصوص ایک نشان اسی جگہ لگا دیتا تھا جو باہر سے نظر نہیں آتا تھا۔ تو یہی وہ نشان ہوتا جو آخری وقت تک کپڑوں کی شناخت کے لیے استعمال کیا جاتا۔ دھوبی سب کپڑوں سے گٹھڑیوں میں کپڑے باندھ کر باہر کھڑی گدا گاڑی پر رکھ کر دھوبی گھاٹ میں اپنے اڈے پر لے کر جاتا تھا۔ اچھا، حیرت انگیز طور پر اکثر اس کا ایک کتا بھی اس کی گاڑی کے پیچھے چلتا ہوا وہاں تک پہنچتا تھا۔ اس کو دیکھ کر وہ محاورہ یاد آ جاتا کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ اچھا، ایک اور بھی جو ان کے ہاتھ میں دستہ ہوتا تھا دھوبیوں کے، کہ جس سے وہ کپڑے کو مارتے تھے، اس کو کتا نہیں بلکہ کتا کہا جاتا تھا، اور اسی کے اوپر بھی یہ محاورہ صادق آتا کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ اپنے اڈے پر پہنچ کر وہ کپڑوں کو مروجہ طریقے کے مطابق بھٹی میں سوڈا اور صابن وغیرہ ڈال کر اس کو ابال کر خوب پٹک پٹک کر دھوتا اور صاف پانی سے کھنگالتا اور نچوڑ کر ساتھ ہی میدان میں 3 ٹانگوں والے اسٹینڈ پر تنی ہوئی رسیوں پر ٹانگ دیتا تھا۔ اچھا، سوکھنے کے بعد انہیں وہ اپنے گھر یا دکان پر لے جاتا اور کوئلے والی بڑی استری سے کپڑوں کو پریس کر کے واپس مطلوبہ گھر میں پہنچا دیتا تھا۔ یہاں ایک بار پھر خاتون خانہ ان کو اپنی فہرست کے مطابق چیک کرتی اور اگر سب ٹھیک ہوتا تو فوری ادائیگی کر دیتی تھی، اور اگر دھلائی کے دوران کپڑوں کا کچھ نقصان ہو جاتا تو شدید قسم کا بحث و مباحثہ شروع ہو جاتا اور اسے جلی کٹی سنا کر پیسے کاٹنے کی دھمکی دیتی تھیں، لیکن یہ پیسے کبھی نہ کٹتے تھے اور دھوبی مزید کچھ سنے کے بغیر چپ چاپ پتلی گلی سے نکل جاتا تھا۔ دھونے اور مسلسل پٹکنے کے عمل میں بالخصوص مردانہ قمیضوں کے بٹن داغ مفارقت دے جاتے تھے۔ اس مشکل سے نبٹنے کے لیے ہر گھر میں عام سے سفید بٹنوں کا ایک پیالہ بھرا رہتا تھا۔ سگڑ خواتین تو اسی وقت ٹوٹے بٹنوں کی جگہ نئے بٹن ٹانگ کر اپنا دامن صاف کر لیتی تھیں۔ البتہ کچھ کو اس وقت احساس ہوتا تھا جب ان کا شوہر شور مچاتا اور شکایت کرتا، تب وہ سارے کام ادھورے چھوڑ کر سوئی دھاگا لے کر آ جاتی اور اسی وقت بٹن لگا کر شوہر کا منہ بند کر دیتی تھی۔ اچھا، بعض اوقات یہ ایک بڑا دل فریب اور رومان پرور نظارہ ہوتا جب وہ اپنے میاں کے سامنے کھڑی ہو کر اس کے زیب تن کی ہوئی قمیض پر بٹن ٹانگتی تھی، اور پھر جب دانت سے اضافی داغا کترتی تو میاں کے کافی قریب آ جاتی تھی اور منٹوں میں اس شوہر کا بناوٹی غصہ کافور ہو کر پیار میں ڈھل جاتا تھا۔ یہ اتنا روح پرور نظارہ ہوتا تھا کہ خاتون افسانہ نگار اس عمل کو اکثر اپنے ناولوں اور افسانوں کی زینت بنا لیتی تھی۔ آج کے پیغام کا اختتام کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے پیغام میں کراچی کے کسی نہ کسی علاقے کا تذکرہ کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔